السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی قرآن ٹیچر ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں پیج نمبر ہے 113، صفحہ نمبر ہے 113، سبق نمبر 4۔ آئیے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑی کنیت اور لقب کی تھوڑی وضاحت بتا دوں۔ کنیت آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ کنیت نہ نام ہوتا ہے نہ لقب، بلکہ ایک شخص کو دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ایک شخص کو دوسرے نام سے پکارے جانے کو عرب کے رواج کے مطابق اس کو کنیت کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ مثلا کسی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام جو ہے جعفر ہے، تو اس کو ابو جعفر کنیت سے پکاریں گے۔ اس کو کیسے پکاریں گے؟ ابو جعفر۔ یہ ہوگی کنیت۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کسی انسان کے اندر کوئی خاص صفت پائی گئی ہو، اس خاص صفت کی وجہ سے اس کو لقب دیا گیا ہو۔ مثال میں آپ کو دوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا صداقت کی وجہ سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سچے تھے۔ جی آگے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ بچپن ہی سے نیک طبیعت انسان تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی مکہ میں بہت عزت تھی۔ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق، ہمدرد تھے، معاملہ فہمی یعنی معاملات کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، دانش مندی، عقل مند تھے، ذہین تھے۔ آپ کی ذات کی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے مکہ میں آپ کا خاص مقام تھا۔ مکہ والے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ رضی اللہ عنہ سے کرواتے تھے اور اہم کاموں میں آپ سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا، یعنی وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دانش مند تھے، حسن اخلاق والے تھے، ہمدرد تھے، دانش مندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے پہچان چکے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نبوت ملنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق۔ جی اگلا پیج دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے قریش کے نہایت اعلیٰ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے اور اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اور جیسے ہی مشغول ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ، اپنے قریبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ نام آپ کے سامنے درج کیے گئے ہیں۔ جی آگے دیکھیں، اسلام کے لیے ہجرت اور قربانیاں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر، مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن غار ثور میں رہے۔ اس سفر کے دوران
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جان و مال کے ساتھ اسلام کی خدمت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا۔ اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کہلوایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو تھے اپنی جان و مال سے اسلام کی خدمت کی، اپنی جان و مال کے ساتھ، اپنی جان ہی کیا اور اپنے مال کے ساتھ بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کا سارا سامان بھی چندے میں شامل کر دیا۔ تو اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تو انہوں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ دیکھو آج میں جیت جاؤں گا حضرت ابوبکر صدیق سے، کہ میں تو وہ شاید تھوڑا لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو میں گھر کا آدھا سامان لے کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لے کر آئے، جب انہوں نے پیش کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے پورے گھر کا سامان چندے میں اکٹھا کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ دیکھو کتنے دانش مند ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہی کیا، اپنے گھر کا سارا سامان بھی چندے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ جی آگے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سپرد کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں پر ہر طرف اگلا پیج ہے، ہر طرف سے حملے شروع کیے گئے، دشمنوں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ منافق جو مسلمان تو نہ تھے مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اسلام کے خلاف اور بھی زیادہ سازشیں کرنے لگے۔ عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل، آپ کیا پڑھیں گے اسے؟ ہرقل بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ایسے سخت حالات میں آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری اور سمجھداری سے کام لیا اور ہر طرف فوجیں روانہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو ہر طرف سے فتح ہوئی اور دشمن شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمان ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی جلدی نہیں کی، بہادری اور سمجھداری کے ساتھ کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کو فتح ہوئی، دشمن جو تھے وہ شکست کھا گئے۔ جی آگے دیکھیں، خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محتاجوں کی مدد، غریبوں کا خیال رکھنے، بوڑھوں اور معذوروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح سب کا خیال رکھتے تھے جیسے خلیفہ بننے سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں یہاں بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں خلیفہ بننے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق محتاجوں کی، غریبوں کی، بوڑھوں معذوروں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آیا آپ اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، کلاس والوں سے مدد کرتے ہیں یا آپ سے وہ لوگ تنگ ہیں؟ ان کا خیال رکھنے کے بجائے وہ لوگ آپ سے پریشان تو نہیں ہیں؟ تو پیارے بچوں دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق نے محتاجوں کی بھی مدد کی، غریبوں کا بھی خیال رکھا، بوڑھوں اور معذوروں کا بھی خیال رکھا۔ آپ اپنی کلاس میں ایسے دیکھ لیں کہ آپ ان سبق کے دوران ان کی مدد کرتے ہیں یا سبق نہیں پڑھاتے ان کو، یا ایسے پینسل وغیرہ لینے کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی غریب ہو ان کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ تو پیارے بچوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو انسان کچھ دے نہ دے،
خیال کسی کا رکھے نہ رکھے لیکن ان کو تکلیف بھی نہ پہنچنے دے۔ جی آگے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات 7 جمادی الثانی سن 13 ہجری، یعنی 7 جمادی الثانی، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ 7 جمادی الثانی، سن کہتے ہیں سال کو، ہجری کہتے ہیں ہجرت کیے ہوئے کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے کو 13 سال ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے اسے معمولی سمجھا، مگر مرض آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور آپ بہت کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ زندگی کی امید جاتی رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا پیر کا دن ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پیر کے دن۔ یہ سن کر کہنے لگے، اگلا پیج دیکھیں، کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ سے مدینہ آئے کو 13 سال گزر گئے تھے۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ پہلے بخار ہوا، پھر وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بہت کمزور ہو گئے۔ پھر ان کی بیٹی آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آج کون سا دن؟ انہوں نے کہا کہ پیر کا دن ہے۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا بتایا؟ پیر کے دن۔ تو انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق اسی دن شام کے وقت 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روانگی کا مطلب وفات کا دن کون سا تھا؟ پیر کا ہی تھا، یعنی ایسی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کل 2 سال تقریباً 3 مہینے خلیفہ رہے، یعنی حکمرانی جو کہ کتنے عرصے تک کی؟ بادشاہ وقت کے حکمران جو رہے کتنے عرصے تک رہے؟ 2 سال 3 مہینے خلیفہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کا سبق یہاں تک ہے۔ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے اگلے دن ہم اس کی مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔